اور مدینہ منورہ کے بارے میں ایک شاعر نے بہت خوبصورت کلام کہا ہے، کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہاں پر نظم تو پڑھی گئی لیکن حضور کی شان اور مدینہ کی شان بیان نہیں ہوئی۔ چلیے وہ دو چار اشعار میں ہی سنا دیتا ہوں، سنا دوں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایاں تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، کیوں یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں آقا ہاں یقیناً باغ جنت ہے، حضور کا روضہ جنت نہیں بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت میں سب کچھ موجود، محبوب کا روضہ موجود نہیں، اور محبوب کے روضے کے اوپر جنت بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آج حاجی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے فضل فرمایا ریاض الجنہ میں مجھے نفل کی توفیق مل گئی، کوئی کہتا ہے مجھے تلاوت کی توفیق مل گئی، میں کہتا ہوں پھر میں ابو بکر و عمر کی قسمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں جو اس جنت میں میرے محبوب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ جو ریاض الجنہ کی زمین ہے اس کو اٹھا کر جنت کی زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے جن حاجیوں کے قدم لگ گئے ریاض الجنہ کے اندر، عمرہ کرنے والوں کے قدم لگ گئے ریاض الجنہ کے اندر، اللہ ان حاجیوں کو بھی اٹھا کر جنتیوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ جہاں رہتے ہیں آقا ہاں یقیناً باغ جنت ہے، وہ اماں عائشہ کے، وہ اماں عائشہ کے حجرہ اطہر میں رہتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اماں عائشہ کے حجرہ اطہر میں رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، میرا دل بھی ان کا نام لے لے کے تڑپتا ہے، یقین ہے مجھ کو وہ میرے، یقین ہے مجھ کو وہ میرے دل مضطر میں رہتے ہیں، یقین ہے مجھ کو وہ میرے دل مضطر میں رہتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، جب ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں ہمارے جذبات کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ شدت محبت کی وجہ سے، اور پھر حضرت نے مثال دے کے بات واضح فرمائی، فرمایا جس طرح تم آگ جلاتے ہو، راکھ سے انگارہ نکال کر کاغذ پہ رکھ کر اس کو دو چار پھونکے لگاتے ہو آگ جل جاتی ہے، فرمایا بالکل اسی طرح تمہارے دلوں کی راکھ کے اندر حضور کی محبت چھپی ہوئی ہے، وہ چنگارہ چھپا ہوا ہے، انگارہ چھپا ہوا ہے، کوئی آ گیا سلگانے والا، کوئی آ گیا دلوں کو چمکانے والا۔ جب اس نے حضور کی شان سنائی تمہارے جذبات کی کیفیت اور ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، یقین ہے مجھ کو وہ میرے دل مضطر میں رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، یہ ان کا معجزہ دیکھو کہ سب پر ہے نظر ان کی،
سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ان کا معجزہ دیکھو کہ سب پر ہے نظر ان کی، اگرچہ چاہنے والے، اگرچہ چاہنے والے تو دنیا بھر میں رہتے ہیں، چاہنے والے تو پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں امت کے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور فرمایا ہفتے کے دنوں میں ایک دن امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں تمہارے نیک عملوں سے خوش ہوتا ہوں۔ جو حضور کو خوش کرنا چاہے وہ نیک عمل کرے تو حضور خوش ہوں گے۔ تو شاعر اسی کا ترجمہ کر رہا ہے، یہ ان کا معجزہ دیکھو کہ سب پر ہے نظر ان کی، اگرچہ چاہنے والے تو دنیا بھر میں رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ آخری شعر سنو، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے جو نہ ایڑی کو، اسی روزے میں تم دیکھو وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان بھی آ گئے، یہاں تشریف لے آئے ہمارے پاس۔ السلام علیکم، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مقامی ایم پی اے صاحب بھی تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے یہ حضرات ہمارے مجالس میں بیانات میں تشریف لائیں، تو یہ ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے، سب کہو آمین۔ ہاں جی، تو آپ کے سامنے وہ آخری شعر سنا رہا تھا، حضرت بھی آ گئے تو پھر سناتا ہوں۔ ہاں، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے جو نہ ایڑی کو، غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں میرے کملی والے پیغمبر اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، کالے ناگ نے آ کر ایڑی کے اوپر ڈسا، بار بار ڈسا، اور زہر نے اثر کیا، اور سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج کسی کے آنسو رخسار پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو داڑھی پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو دامن پہ گرتے ہیں، پر ابو بکر میں تیرے آنسوؤں پہ قربان جاؤں جو رخ مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ حضور بیدار ہوئے اور پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر کسی موذی جانور نے تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ذرا ایڑی سامنے کرو نا، اور میرے کملی والے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن شہادت والی انگلی سے لگا کر، یہ وہی انگلی ہے جس کے ایک اشارے سے آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گیا ہے۔ میرے محبوب نے شہادت والی انگلی سے لعاب دہن لگا کر صدیق کی ایڑی کے اوپر لگایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے پاؤں میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے جو نہ ایڑی کو، اسی روزے میں تم دیکھو، اسی روزے میں تم دیکھو وہ پہرے دار رہتے ہیں، اسی روزے میں تم دیکھو وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں۔ ایک دیہاتی روضہ رسول کے اوپر آ گیا۔ ایک واقعہ اور بھی سنا دو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ روضہ رسول پہ آ کے جناب شوکت صاحب روضہ رسول پہ آ کے وہ کیا کہتا ہے، اے الہ العالمین یہ تیرے محبوب کا روضہ ہے اور میں تیرے محبوب کا گناہگار امتی ہوں، اے الہ العالمین اگر آپ مجھے معاف کر دیں آپ کا محبوب خوش ہو جائے گا، اے الہ العالمین اگر آپ مجھے سزا دیں میرے گناہوں کی تو پھر آپ کا دشمن، آپ کے محبوب کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے مجھے سزا دے کر شیطان کو خوش کریں یا پھر مجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کرے۔ یہ درخواست دے کے چلا گیا۔
صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آیا، کیا دیکھا کہ ایک صاحب ہرانے والے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ آیا تو اس کا بازو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ کل کیا تم درخواست دے کر گئے تھے؟ اس نے ساری بات بتائی۔ کہنے لگا تمہیں مبارک ہو، میں بڑے دنوں سے دعائیں کر رہا تھا کسی طرح خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، اللہ نے تیری وجہ سے مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرما دی۔ اور حضور نے فرمایا صبح کو یہ چہرے والا آئے گا اور اس کو یہ خوشخبری سنا دینا، اللہ نے تمہیں معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایاں تیرے غم خار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن کریم تمہیں بطور میراث کے عطا فرمایا، اور فرمایا یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ حافظ قرآن، یہ علماء، یہ قراء، فرمایا ان کو معمولی نہ سمجھنا، ہم نے پوری امت میں سے ان کو چنا ہوا ہے، یہ منتخب لوگ ہیں، اس لیے ہم نے قرآن جیسی ان کو عظیم دولت عطا فرمائی۔ اور میرے محترم سامعین، قرآن کریم تو اتنا بلند ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ایک کپڑا آپ قرآن کا غلاف بنا دیں نا، یہ وہی کپڑا، پہلے آپ اس سے چہرہ بھی صاف کر لیتے ہیں، ناک بھی صاف کرتے، جو مرضی کریں، لیکن جب اس کو دھو کر پاک کر کے قرآن کا غلاف بنا دیں، پھر ایسا نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ سینے سے لگائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو چومیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ قرآن کے دامن کے ساتھ چمٹ گیا۔ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، تو پہلے ہی بڑا بلند ہے، اگر تو قرآن کے دامن سے چمٹ جائے تو کتنا اونچا ہو جائے، تجھے کتنی اونچی شان ملے اگر تو قرآن کے دامن سے چمٹ جائے، تو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائے، اپنی اس وراثت کی قدر کرے، تو اللہ کے ہاں تیرا مقام کتنا اونچا ہو جائے۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے بس یہ گزارش ہے، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو جن کے بچوں نے بچیوں نے قرآن پڑھا، دل سے ان کو مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے قرآن پڑھانے کو اور ان بچوں کے قرآن پڑھنے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور سید جعفر الحسن تھانوی دامت برکاتہم العالیہ حضرت ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس کے فیض کو اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر پھیلا دے۔ اور جو ان کے معاونین ہیں، ان کے مدرسے سے موقع بموقع تعاون کرتے رہتے ہیں، ابھی تک بہت سارا تعمیری سلسلہ باقی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ غیب کے خزانوں سے اس کا انتظام فرمائے، اور جو لوگ ان کے معاونین ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں، یہ ہے اس وراثت کی قدر۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے احکامات پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پڑھائیں، تو قیامت کے دن قرآن آپ کا سفارشی بنے گا، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ قرآن کی دوستی کتنی بڑی ہے، اور قرآن کس طرح سفارش کر کے حق تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری بخشش کا سامان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔